ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا نام ابو کرصافہ ہے، بکریاں چراتا ہے اور اپنی خالہ کے ہاں قیام پذیر ہے۔ تو ایک دن اس نے حضور کو دیکھ لیا اور خوش قسمتی کے حضور نے بھی اسے دیکھ لیا۔ تیری پہلی نظر کا وار توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے۔ تو اب اس کو سب بکریاں بھول گئیں، وہ بکریاں لاتا ہے اور چراگاہ میں چھوڑتا ہے اور آ کے حضور کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دن خالہ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو سارا دن وہاں بیٹھا رہتا ہے، تو اس نے سختی سے منع کر دیا کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے۔ اب ایک دن تو کاٹا، 2 دن کاٹے، لیکن برداشت نہیں ہوتا۔ آ کے اپنی ماں کو اور خالہ کو بٹھا کے ابو کرصافہ کہنے لگے، نوجوان لڑکا ہے، کہ میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بات تو میری مان لو۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا ایک بار تم میرے ساتھ چلو تو صحیح، اس کے بعد اگر تم نے روکا تو رک جاؤں گا، ایک بار تم نے میرے ساتھ جانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم چلے جاتے ہیں۔ حامی بھر لی، خیال تھا کہ ٹھیک ہے اس کی کہنے پہ ہو آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پھر زور بھی دینا پڑے گا، اس کی شرط پوری ہو جائے گی۔ اب ابو کرصافہ اپنی ماں کو، اپنی خالہ کو لے کر حضور کی دہلیز پہ پہنچا۔ کچھ دیر بیٹھے اور واپس چلے تو اسے بے چینی تھی کہ اب یہ کیا بولتے ہیں، چونکہ اس کا مستقبل بھی اس پہ لگا ہوا تھا۔ اب اس کے دل کی دھڑکنیں تھم رہی ہیں کہ پتہ نہیں میری ماں کیا بولتی ہے، میری خالہ کیا بولتی ہے۔ تو ابو کرصافہ کی خالہ نے بول کے کہا ما رأینا مثل ھذا الرجل، زندگی میں ایسا سونا بندہ دیکھا ہی نہیں۔ لکھاں لوگ آئے زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں۔ لکھاں لوگ آئے زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں۔ لکھاں سونے بن بہندے نے، او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں، او دی خاکے پا جیا۔ اور اعظم چشتی مرحوم ساری زندگی حیرت میں گزار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات۔ تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ احسن وجہن، ابو کرصافہ کتنا سونا چہرہ تھا، کتنا سونا چہرہ تھا۔ ولا انقا ثوبن، اور جتنے سونے کپڑے تھے اتنے سونے کپڑے بھی کسی کو پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور تیسری بات فرمایا ولا الین کلامن، جتنی میٹھی باتیں کرتا تھا، شہد ٹپکتا تھا اس کے لہجے سے۔ اللہ اکبر، اس کے لہجے سے شہد ٹپکتا تھا۔ تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینو نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ تو کہا ابو کرصافہ آج کے بعد ہم تجھے نہیں روکیں گے، سویرے آیا کر، شام آیا کر، دوپہر آیا کر، تو جی بھر کے محمد کے چہرے کو دیکھا۔ مکھ چند بدر شاہ، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ، مخمور رکھی ہن مد بھریاں، دو ابرو کوس مثال دسن، دو ابرو کوس جیتی نوک مجا دے تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن کریاں۔ سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا۔ کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جا لڑی۔ اللہ اکبر۔ ابو کرصافہ کی خالہ پہلے تو وہ کہتی تھی جاتا کیوں ہے، اب اس کی اپنی کہانی۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ اتنا سونا کلام کرنے والا بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ پھر کہا ابو کرصافہ کیا کہوں، لگتا تھا اس کے چہرے میں سورج گھوم رہا ہے، ایسا حسین تھا، ایسا سونا تھا۔ تو المجادلہ کے اندر اتنا ادب سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ،
اے ایمان والو جب میرے نبی علیہ السلام سے بات کرنے کا ارادہ ہو تو ایسے نہ آ جایا کرو، پہلے گھر جاؤ، پھر صدقہ لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کس بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ جس طرح نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، حضور سے ملاقات کرنی ہے تو پہلے صدقہ کرو۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ نے کچھ صدقہ کیا اور حضور کی خدمت میں آئے اور 10 مسائل پوچھے، فوراً حکم منسوخ کر دیا گیا۔ حکم منسوخ کیوں کیا گیا؟ صحابہ غریب ہیں، تو غریب لوگ تو پھر حضور سے کوئی بات نہیں پوچھ سکیں گے، وہ تو حضور سے سرگوشی نہیں کر سکیں گے، کوئی مسئلہ دریافت نہیں کر سکیں گے، تو صحابہ کی غربت کا لحاظ کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کا وجوب اٹھا لیا گیا، اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ مجھے آپ یہ بتائیں، سادہ سا سوال ہے، کیا اللہ کو آیت کریمہ کے نازل کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ صحابہ غریب ہیں، یا اللہ کو پہلے ہی پتہ تھا؟ تو پھر اللہ کو جب پہلے ہی پتہ تھا تو پھر حکم نازل ہی کیوں کیا؟ تو اس سے ایک شعور دینا مقصود تھا کہ تمہاری غربت کا لحاظ رکھتے ہوئے حکم واپس لے رہے ہیں، ورنہ میرے محبوب کی آبرو کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے صدقہ کیا کرو، پھر میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آیا کرو۔ تو یہ بتائیے کتنی حساس اور کتنی نازک بارگاہ ہے۔ اور پھر آگے شرف میں اسی صورت میں، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرو، اگر تمہاری آواز بھی اونچی ہو گئی عمل ضائع کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کتنی سخت مار ہے کہ صرف آواز اور لہجہ بلند ہو گیا تو عمل اکارت ہو جائیں گے، سب کچھ لٹ جائے گا اور تمہارے نامہ اعمال زیرو ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تم کہو گے اکاؤنٹ میں بڑے پیسے ہیں، اکاؤنٹ بھرا پڑا ہے، لیکن لٹ جاؤ گے اگر تمہارا لہجہ بھی بلند ہو گیا۔ امام مالک نے اللہ اکبر 40 سال تک حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث دیا ہے، اور 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حدیث کے کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہوئی۔ یہ محبت والوں کا انداز زندگی ہے۔ حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں، میں مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا تھا، کسی نے مجھے کنکر مارا، اور جب کنکر مارا تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں نے اٹھ کے ان کے پاس جا کے حاضری دی اور میں نے کہا آپ نے مجھے کنکر کیوں مارا ہے؟ تو وہ کہنے لگے وہ فلاں 2 آدمی جو باتیں کر رہے ہیں ان کو بلا کے لاؤ۔ تو میں ان کو بلا کے لے گیا۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے؟ انہوں نے کہا جی ہم طائف سے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اگر تم اہل مدینہ سے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا، تم بلند آواز سے بول رہے ہو، جانتے نہیں یہ مسجد رسول اللہ کی ہے؟ تو یہ اتنی نازک اور اتنی حساس بارگاہ ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ تو کہا کرتے تھے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی یہ کہے کہ تیرے پیغمبر کے کپڑے بھی میلے تھے، میں تو اس کی بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ شاعروں کا ایک مزاج ہوتا ہے نا، تو کوئی بندہ گیا ایران تو واپس آیا تو اقبال سے ملا، تو فارسی زبان تو بڑی میٹھی ہے، تو وہ کہتے ہیں فارسی شکر کی طرح میٹھی ہے، تو وہ باتوں باتوں میں اس نے علامہ اقبال سے کہا کہ فارسی تو پھر فارسی ہے، عربی تو اونٹوں کی زبان ہے۔ تو اقبال جو بڑی محبت سے باتیں سن رہے تھے اور ادب پہ گفتگو کر رہے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، رنگ سرخ ہو گیا، کہا نکل جائے یہاں سے، تو میرے رسول کی زبان کو اونٹوں کی زبان کہہ رہے ہیں۔ تو یہ غیرت عشق رسول ہوتے، یعنی اتنی بات بھی اہل محبت کے لیے گراں ہوتی ہے، اور عقیدتوں کے رشتے کتنے نازک اور کتنے حساس ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ انتہائی حساس ہے اور انتہائی نازک رشتہ ہے، اور اس رشتے کو محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ مجھے آپ کو حضور کے نام پر، حضور کی محبت پر، حضور کی الفت پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یادوں میں اپنی زندگی کی ایک ایک ساتھ کو گزار دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقبال نے تو جو ہے وہ اپنی ساری زندگی کا خلاصہ ان 2 لفظوں میں نچوڑ دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایسے منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے حضور سے وفا کی ہے، پھر لوگوں نے آنکھوں کی پتلیوں پہ انہیں رکھا ہے اور عزتوں کی مسندوں پہ بٹھایا ہے، اور تکریم و اعزاز انہیں وہ نصیب ہوا کہ 7 اقلیم کا شہنشاہ بھی وہ عزت نہیں پا سکا جو ایک گمنام سپاہی پا لیتا ہے۔ تو یہ عزتوں کی معراج ہے جو حضور کے نام سے نصیب ہوتی ہے۔ وآخر